أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية صدق الله العظيم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، جب تم ارادہ کرو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم تو دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن اور اپنے پاؤں کو دھو لو إِلَى الْكَعْبَيْن ٹخنوں سمیت، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا اور اگر تم جنبی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا تو خوب پاکیزگی حاصل کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی آئے من الغائط بیت الخلاء سے ہو کر، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، او لامستم النساء عورتوں کو چھوا ہو، چھونے سے مراد ازدواجی تعلقات، فلم تجدوا ماء اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا تو تم تیمم کرو پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ تو تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس پاک مٹی سے، ما یرید اللہ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتا یا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، لیجعل علیکم من حرج کہ تمہیں کسی تکلیف میں ڈال دے، ولکن یرید لطہرکم لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے فرائض کو بیان فرمایا کہ جب بھی مسلمان نماز کا ارادہ کرے، اگر تو وضو نہیں ہے، عموماً چونکہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، لیٹا ہوتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، تو اذا قمتم فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم نماز کے لیے جاؤ، جب تم نماز کا ارادہ رکھو تو وضو کر لو۔ اگر پہلے سے وضو ہو، کیونکہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر پہلے سے باوضو ہے تو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک بندہ اگر وضو کرے جب تک اس وضو سے ایسی عبادت نہ کر لے کہ جس کے لیے وضو ضروری ہے تو دوبارہ وضو کرنا مکروہ ہے، کر سکتے ہیں لیکن ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ ایک بندے نے وضو کیا لیکن نہ اس سے قرآن کو پکڑ کر قرآن کی تلاوت کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، بس وضو کیا تھا لہٰذا دوبارہ نماز کا وقت ہو گیا اور وہ اب دوبارہ اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس نے پہلے نہیں پڑھا اور دوبارہ وضو کرنا شروع کر لے، تو لہٰذا چونکہ اس کا وضو تھا اور پہلے وضو سے اس نے کوئی ایسی عبادت نہیں کی کہ جس کے لیے وضو کی ضرورت تھی، تو لہٰذا اس صورت میں اسے دوبارہ وضو کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ لیکن ہاں اگر پہلے وضو سے اس نے کوئی عبادت کر لی ہے اور اب بھی وضو باقی ہے تو اس وضو سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر نیا وضو کرنا چاہے تو یہ بھی بڑے اجر کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ وضو پر وضو کرنا ثواب کی نیت سے بھی جائز ہے، اور اس پر احادیث مبارکہ میں بڑے اجر بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ رکھو تو پھر تم وضو کر لو، اور وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے دوسرے کان تک کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، حتیٰ کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اسی طریقے سے اپنے جو بازو ہیں ان کو بھی دھو کوہنیوں سمیت، کوئی جگہ خشک نہ رہے، ہاتھوں پر نیل پالش نہ لگی ہو، کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جس کی تہ جم جاتی ہے، ناخن اتنے بڑے ہوئے نہ ہوں کہ اندر جو ہے کوئی چیز پھنسی ہو اور جس کی وجہ سے
پانی وہاں تک نہ پہنچتا ہو تو ایسے وضو نہیں ہوگا، تو لہٰذا ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی بے شک اجازت ہے، لیکن پھر بھی بچنا چاہیے، زندگی موت کا کیا پتہ ہے، اس صورت میں غسل میں پھر کافی دقت ہوگی۔ تو اس لیے یعنی ہر ایسی چیز کو دور کر لیا جائے کہ جس سے جسم تک پانی پہنچنے میں جو چیز رکاوٹ ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور کیا ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو، 4 انگلیوں کی مقدار، یعنی چوتھائی سر، سر کے 4 حصے ہوں اور ایک حصے پر مسح کرنا فرض ہے، پورے سر پر مسح کرنا سنت ہے۔ اور مسح کہتے ہیں بس ہاتھ تر ہو، گیلا ہو اور سر پر پھیر لیا جائے تو بس مسح ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور کہا کہ اپنے دونوں پاؤں دھو ٹخنوں سمیت۔ اس میں بھی یہی بات ہے کہ کوئی جگہ نیچے اوپر جو ہے کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے، تو ان مسائل کا خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو وضو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ چہرے میں سے کوئی جگہ خشک نہ ہو، بازوؤں میں سے کوئی جگہ خشک نہ ہو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، با جو ہے برؤوس، با تبعیض کے لیے ہے، یعنی پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، اس با کا یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور گرامر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ سر کا کچھ حصہ اس پہ جو ہے، اور باقی چہرے پر یہ با نہیں آیا، ہاتھوں کے ساتھ با نہیں آیا اور پاؤں کے ساتھ با کا تذکرہ نہیں آیا، مطلب ان کا مکمل دھونا فرض ہے۔ اور جب کہ سر ہے تو اس کا بعض حصہ جو ہے بس اس پر مسح کر لیا جائے تو اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ باقی وضو کی بڑی فضیلت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے تو لوگوں کو زندہ کرنے کا دوبارہ، تو سب سے پہلے مجھے اٹھائیں گے، میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اور پھر جو ہے جب یہ بات چل رہی تھی تو ایک صحابی نے درمیان میں سوال کیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جبکہ سارے نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، میں دائیں دیکھوں گا میرے امتی ہوں گے، میں بائیں دیکھوں گا میرے امتی ہوں گے، میں آگے دیکھوں گا میرے امتی ہوں گے، میں پیچھے دیکھوں گا میرے امتی ہوں گے۔ تو صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے ارشاد فرمایا، چونکہ میری امت وضو کرتی ہے، کل قیامت والے دن وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کو باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ باوضو رہتے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ 2 نفل ہی چاہے ہوتے وہ پڑھ لیتے، تو فرمایا کہ ایسا عمل ہے کہ یہ دنیا میں چلتے ہیں لیکن ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ تو باوضو جو انسان رہتا ہے ہر وقت فرشتے اس کے قریب رہتے ہیں اور اچھی باتیں اس کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں، اور اس کا گناہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، نیکی کی طرف یہ راغب رہتا ہے، ہر وقت رحمتیں اس پر برستی رہتی ہیں۔ اور باوضو رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، باوضو رہنے سے انسان کے چہرے پر نورانیت آتی ہے، باوضو رہنے سے ہر وقت فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس کی باقی نواقض وضو ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا سنت طریقہ، وہ ہمیں نماز کی کتابوں میں یا جو طہارت کی کتابیں ہیں ان کے اندر مل جاتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور فرمایا جب تم جنبی حالت میں ہو، یعنی غسل فرض ہو چکا ہو، غیر شادی شدہ ہیں، احتلام کی صورت میں ہو تو اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، عورتیں ہیں، نابالغ لڑکی ہے، مینسز کی صورت مینسز سے فارغ ہو تو غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ازدواجی تعلقات ہوں تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہیں اگر عورت بچے کی پیدائش کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے جب یہ ختم ہو تو تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ صورتیں ہیں، میاں بیوی آپس میں صرف مل جائیں، شرم گاہیں مل جائیں، اور اس صورت میں ہی غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے چاہے فراغت نہ ہوئی ہو۔ اس بات کو بھی یعنی مسئلے کی روح سے اس لیے اس کو عرض کر دیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، فرمایا خوب پاکیزگی حاصل کرو۔ فَاطَّهَّرُوا کا جو لفظ ہے اس میں جو مبالغہ ہے تشدید کے ذریعے سے جو کیا گیا، تو اس میں فقہاء کرام فرماتے ہیں اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جی کلی اور غرارہ اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی کرنا چاہیے۔ 3 فرائض ہیں غسل کے، یعنی اچھے طریقے سے غرارہ کرنا کہ اچھے طریقے سے پانی جو ہے اسے اپنے منہ کے اندر گھمایا جائے اور حلق تک پانی پہنچ جائے، اگر انسان کا روزہ نہ ہو، اگر روزہ ہے تو بس کلی کر لینی چاہیے اچھے طریقے سے، تو وہی کافی ہے، غرارہ نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے نیچے پانی اتر جائے تو اس سے پھر جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا، سانس کے ذریعے سے ہلکا سا اوپر کھینچنا کہ جی وہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے،
تو بس یہ کافی ہے، اور پورے جسم پر پانی بہانا کہ ایک نقطے برابر بھی جگہ خشک نہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فوراً دیکھا صحابہ کرام نے کہ بالکل سر جو ہے وہ بالکل اس طرح سے صاف کروا دیا۔ تو پوچھا جی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل میں میرے کی جگہ خشک رہ جائے اور مجھ پر جو ہے میرا غسل نہ ہو سکے۔ یعنی صحابہ کرام بڑے احتیاط کرنے والے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ایسا مرض ہے جسے پانی استعمال کرنا جو ہے وہ مشکل ہو، ڈاکٹر نے منع کر دیا پانی استعمال نہیں کر سکتے، یا آپ سفر کی حالت میں ہے کہ پانی مل نہیں رہا، اور ملنے کا مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف 1-1 کلومیٹر تک جو ہے پانی نہ ملتا ہو، تو کسی سے مانگنے سے بھی نہ ملتا ہو، اور اگر پیسے ہوں تو پیسوں کے ساتھ بھی نہ مل رہا ہو، تو اس صورت میں ہے او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بیت الخلاء سے آئے، ظاہر ہے کہ اس صورت میں وضو ہی کی ضرورت پڑے گی بس، او لامستم النساء، یا یہ ہے کہ زواجی تعلقات، اور اس صورت میں غسل کی ضرورت پڑے گی۔ فرمایا کوئی بھی صورت ہو، چاہے وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو، تو مرض کی وجہ سے یا اسی طریقے سے پانی سفر کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو فرمایا کہ تم پانی نہ پاؤ تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لو پاک مٹی کے ساتھ۔ پاک مٹی مطلب ایسی جنس ہو جو مٹی کی ہو، کچی مٹی ہو یا پکی اینٹ ہو یا ریت وغیرہ ہو، تو یہاں پر جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسی چیز ہے جیسے کاغذ وغیرہ ہے یا لکڑی ہے، تو یہ مٹی کی جنس سے تو نہیں ہے، لیکن اس پر اگر گرد و غبار پڑا ہوا ہے تو اس صورت میں یہاں پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں تیمم کے اندر جو ہے وہ 3 چیزیں فرائض میں سے ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا، یہ فرض ہے۔ نمبر 2 ضربے لگانا، مٹی کے اوپر جو ہے ہلکا پھلکا جہاں بھی گرد و غبار ہے وہاں پر دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھنا اور دونوں کو جھاڑ لینا، اس لیے کہ مٹی لگانا مقصود نہیں ہے، بس صرف جو ہے جو ہاتھوں پہ ہلکی پھلکی سے لگ جائے اور اسے بے شک جھاڑ لیے، دونوں کو آپس میں نہیں، ایسے جھاڑا جائے کہ دونوں کو ہاتھوں کو آپس میں، یعنی جو چہرہ ہاتھ پر لگتا ہے یا دعا کرتے وقت اوپر کی جانب ہوتا ہے، تو یہ جو ہے چہرے پر یعنی اس کو بالکل صاف نہ کر دیا جائے، بالکل صاف نہ کر دیا جائے، بلکہ صرف جھاڑنا مقصود ہے، اور جھاڑ لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے ایک ضرب لگا کر پورے چہرے پر پھیر لیا جائے کہ مسح سے اور ہاتھ پھرنے سے کوئی جگہ خالی نہ رہے، اور ایک جو ہے ضرب لگانے کے بعد دونوں بازو کوہنیوں سمیت جو ان پر ہاتھ پھیر لیا جائے۔ لہذا یہ غسل کا بھی تیمم ہے اور وضو کا بھی تیمم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ما یرید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی تم مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ اللہ پاک تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں کہ تم ناپاکیوں سے بچے رہو، اور اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے وضو کا ملنا، اور اس سے بڑھ کر تیمم کی اجازت کا مل جانا کہ پانی نہیں ہے تو انسان اس کو استعمال کر لے۔ تمہیں چاہیے کہ تم ان باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے کو، وَمِيثَاقَ، اور اس وعدے کو جو اس نے تم سے وعدہ پکا لیا ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس عہد کو یاد رکھو، الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، جو اس نے تم سے لیا تھا، اس پکے وعدے کو بھی یاد رکھو۔ اِذْ قُلْتُم، جب تم نے کہا تھا سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے حالات کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وضو کا مل جانا، یہ تیمم کا مل جانا، یہ پاکیزگی کے طریقوں کا حاصل ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور میثاق، پکا وعدہ، وہ کیا ہے کہ انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اقرار کر لیتا ہے یا اللہ سارے احکامات کو مانوں گا، یا سورہ بقرہ کے آخر میں یہ بات گزری ہے، کہا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم نے آپ کے احکامات کو سن لیا ہے، اللہ عمل کریں گے، تو ان ساری باتوں پر عمل بھی کرو، اگر نہیں کرو گے تو یہ وعدہ خلافی ہوگی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ سارے حالات کو جاننے والا ہے۔ جب سارے حالات کو جاننے والا ہے تو اس پر تمہیں اچھے کام ہیں تو جزا بھی عطا فرمائے گا، اور اگر برے کام ہیں تو سزا بھی دے گا۔ اللہ پاک ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔